بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصر اللہ پتافی۔ آج ہمارا 10ویں کی اردو کا جو لیکچر ہے وہ پہلی نظم حمد کی مشق ہے۔ بیٹا پچھلے لیکچر میں نے آپ کو اس کی تشریح مکمل کروا دی تھی اور آج اس کی مشق مکمل کرنے لگے ہیں۔ تو دیکھیں ذرا، پہلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ تو پہلے سوال میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک لفظ کن کہہ کر بنائی ہے۔ کن کے لفظی معنی ہوتے ہیں ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب کسی چیز کو بنانے یا اسے ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ ایک ہی لفظ کہتا ہوں کن، تو وہ بن جاتی ہے، اگر کن کہوں تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کائنات بھی اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، مثلا عقل، علم، ہوا، پانی، پہاڑ، دریا، پھل پھول اور اناج وغیرہ۔ اس سے اگلا سوال ہے اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ تو جواب یہ ہے بیٹا، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کے مظاہر کے نمونے ہیں۔ نیکسٹ ہے حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو یہ جو ہماری نظم حمد ہے اس میں جمادات اور حیوانات وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب اسی خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انسان بھی اسی کی مخلوق ہے۔ اور اس سے اگلا سوال ہے کہ اس نظم حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ تو یہ سوال تو انہوں نے دے دیا ہے یہاں پر، مگر بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا کہ 10ویں کلاس میں جو نظمیں ہیں ان کے خلاصے یا ان کے مرکزی خیال نہیں کرنے ہوتے، اس لیے کہ یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو بورڈ کی طرف سے ہمیں پیٹرن دیا گیا ہے یہ اس پیٹرن میں شامل نہیں ہوتے۔ 9ویں کلاس کی نظموں کے خلاصے اور مرکزی خیال کرنے ہوتے ہیں کیونکہ پیپر میں باقاعدہ 5 نمبر کا سوال آتا ہے، مگر 10ویں میں ایسا نہیں ہے۔ 10ویں میں مرکزی خیال یا خلاصہ نہیں آتا، نظموں کا سبقوں کا آتا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا سوال ہے یہ مصرع مکمل کیجئے۔ دیکھیں ذرا، نظم کے جو شعر ہیں ان میں سے ایک ایک لفظ نکال دیا گیا اور اسی میں ایک ایک لفظ لگانا ہے، تو یہ شعر کا ہر مصرع جو ہے مکمل ہوتا جائے گا۔ پہلا ہے نظام، آگے خالی جگہ ہے اسی کی حکمرانی سے، تو اس نظام میں لفظ آتا ہے آسمانی، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ دوسرا ہے زمین پر جلوہ آ رہا ہیں، خالی جگہ اس کی قدرت سے، تو مظاہر کا لفظ استعمال ہوگا یہاں پہ، زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، وہی ہے کائنات اور اس کی خالی جگہ کا خالق، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے تو اس کی مخلوقات کا لفظ یہاں پہ آئے گا، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ اس سے آگے ہے فکر کے مصرع کے شروع میں ہی خالی جگہ دی گئی، کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، تو یہاں آتا ہے بشر، کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، یہ نظم کے حمد کے جو ہے نا آخری شعر کا پہلا مصرع ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ تو پہلا ہے نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں، احسان دانش، جمیل الدین علی، حفیظ جالندھری، جوش ملی آبادی۔ تو اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں حفیظ جالندھری۔ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے 4 آپشن ہے اس کے، احکامات کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے، اور ان سب کا، پیچھے جو 3 آپشن دیے گئے کہ یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، تو اس میں تیسرا جواب ہے کہ حرف کن کا نتیجہ ہے۔ آگے نظام آسمانی اور بہار جاویدانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ تو دیکھیں چاروں آپشن میں خالق ایک ہے، ردیف ایک ہے، دونوں کائنات کا حصہ ہیں یا ایک ہی نظام کے عناصر ہیں، تو بیٹا اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے خالق ایک ہے۔ اس کے بعد یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا ہے؟ 4 آپشن ہیں، رنگ و بو سے، مخلوقات سے،
جمادات و نباتات سے یا ان سب سے؟ تو اس کا جواب ہے ان سب سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دنیا میں، اس کائنات میں رنگ و بو بھی دی، مخلوقات بھی دیے، جمادات نباتات غرض کے ہر ایک چیز سے بھر دیا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں، ان سب میں۔ تو گرم، سرد، خشک، تر، اجالا، تاریکی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو شان، اپنا اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت نظر آتی ہے، تو لہذا چوتھا آپشن جو ہے ٹھیک ہے کہ ان سب میں۔ تو اس کے بعد آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ تو چار آپشن اس کے ہیں کہ روزی، رزق و صحت دی، یہ سب کچھ دیا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شائدہ کیا، عقل و شعور کی دولت دی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شائدہ کیا، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اگلے صفحے پر، کالم الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیں، یعنی کالم الف کے جو الفاظ ہیں ان کا تعلق کالم بے کے الفاظ سے ہے۔ کالم بے کے الفاظ جو ہیں وہ کچھ ترتیب سے نہیں ہیں، بے ترتیب دیے گئے ہیں ہمیں۔ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کی نمبرنگ کر دی ہے، 1 سے 5 تک کالم الف میں لکھے ہیں نمبر۔ اب کالم الف میں جو پہلا لفظ ہے اور کالم بے میں دیا گیا جو بے ترتیب دیے گئے الفاظ میں سے ہوگا، تو اسی ایک کا نمبر جو ہے نا اسی کے ساتھ 1 لکھ دیا میں نے، جیسا کہ پہلا ایک حرف کن لکھا ہوا ہے پہلا نمبر پہ، اب کالم بے میں یہ دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن یہاں ہم 1 ہی لکھیں گے، تو پتہ چل گیا آپ کو کہ کالم الف کا ایک لفظ جو ہے، پہلا لفظ جو ہے اس کا تعلق عالم کا پیدا ہونا اس دوسرے لفظ سے ہے۔ بہار جاویدانی، تو اس کا تعلق جو ہے باغبانی اس لفظ سے ہے۔ بشر کا پیدا ہونا، اس لفظ کا تعلق جو ہے فطرت اسلام سے ہے۔ اور چوتھا لفظ ہے اس کا کائنات، اس لفظ کا تعلق جو ہے خالق سے ہے۔ اور آخری لفظ بچھائے، اس لفظ کا تعلق ہے دسترخوان نعمت سے۔ اس سے اگلا سوال دیکھیں، اس سے اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ تو متضاد کالم الف میں دیے گئے ہیں اور کالم بے میں ان کے لکھنے تھے۔ تو پہلا ہے شمس، شمس کا متضاد قمر، اور سرد کا متضاد گرم، تر کا متضاد ہوتا ہے خشک، تاریکی کا متضاد ہوتا ہے روشنی، اور خالق کا متضاد ہوتا ہے مخلوق، اور ثابت کا متضاد ہوتا ہے سیارہ۔ یہ اس کے بعد اگلا سوال جو ہمیں دیا گیا وہ ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ 2 چند لفظ لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں حرف کن، یہ نظم کے پہلے شعر میں بھی تھا حرف کن، تو اس حرف کن کا مطلب وہ لفظ جو اللہ نے کائنات کو بنانے کے لیے استعمال کیا تھا، اسے حرف کن کہتے ہیں۔ صدائے ہاؤ ہو، صدا کے معنی آواز ہوتے ہیں، اور ہاؤ ہو کا مطلب ہے شور و غوغا، شور و غل، تو شور و غل کی آواز۔ اور کشاکش کے معنی چہل پہل، رونق یا کھینچا تانی۔ اور بہار جاویدانی کا لفظ لکھا ہے، بہار جاویدانی کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ رہنے والی بہار۔ اور اس کے بعد لکھا ہے لفظ جلوہ آرا، جلوہ آرا کے معنی نظر آنے والا، نمایاں ہونے والا۔ اور جمادات کے معنی بے جان چیزیں، مثلا پہاڑ وغیرہ۔ اور بشر کے معنی ہوتے ہیں انسان۔ تو آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا، اس کی مشق میں نے آپ کو مکمل کروا دی۔ آپ نے اس مشق کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، تیار کرنے کے بعد اسے اپنے ہوم ورک میں بھی لکھیں گے۔ اگر کوئی سوال آپ کو یا کوئی بات اس میں سمجھ نہ آئے تو یہ لیکچر ہمارے اسکول کی ایپ پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں ان باکس میں آ کر آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔